میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی اشعار کی تشریح ترتیب وار چل رہی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک کلام آپ کا شروع کیا تھا جس کے 8 شعر ہوئے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ مزید اسی کلام کے 90 شعر سے ہم اپنے سبق کا درس کا آغاز کریں گے۔ ہمارا موٹیو مقصد اس پروگرام کے ذریعے یہ ہے کہ عشق رسول کو پھیلایا جائے، درس عشق رسول بڑھایا جائے اور حضرت مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو سمجھایا جائے۔ اور ذوق نعت، یہ آپ کا نعتیہ دیوان ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ نے اسے چھاپ دیا ہے۔ دعوت اسلامی .net پر بھی اسے PDF میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس دیوان کے اشعار بھی آپ کی طرف آسان کر کے اس پروگرام کے ذریعے بڑھائے جائیں تاکہ آپ نعتیں جب ان کی لکھی ہوئی سنیں سمجھیں تو آپ کو مزہ بھی آئے اور آپ لطف اندوز ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیر نظر جو ہمارا کلام جاری تھا، مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا۔ اسی ردیف قافیے کے ساتھ یہ کلام 25 اشعار پر مشتمل ہے اور 8 اشعار ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے۔ 90 شعر سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دب دبا کے سے بیاں ہو ان کے نام پاک کا، دب دبا کے سے بیاں ہو ان کے نام پاک کا، شیر کے منہ سے سلامت جان سلمہ لے چلا، شیر کے منہ سے سلامت جان سلمہ لے چلا، صدقے اس رحمت کے ان کو روز محشر ہر طرف، صدقے اس رحمت کے ان کو روز محشر ہر طرف، ناشکیبا شور فریاد اسیراں لے چلا، ناشکیبا شور فریاد اسیراں لے چلا، ساز و سامان گدائے کوئے سرور کیا کہوں، ساز و سامان گدائے کوئے سرور کیا کہوں، ان کا منگتا سروری کے ساز و سامان لے چلا، ان کا منگتا سروری کے ساز و سامان لے چلا، 2 قدم بھی چل نہ سکتے ہم سرے شمشیر تیز، 2 قدم بھی چل نہ سکتے ہم سرے شمشیر تیز، ہاتھ پکڑے رب سلم کا نگہباں لے چلا، ہاتھ پکڑے رب سلم کا نگہباں لے چلا۔ آئیے اب ان 4 اشعار کی کچھ وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دبدبا کس سے بیاں ہو ان کے نام پاک کا، دبدبا کس سے بیاں ہو
ان کے نام پاک کا شیر کے منہ سے سلامت جان سلمہ لے چلا. دبدبا کہتے ہیں روب کو، خوف کو. آپ کے نام پاک کا دبدبا اور جلال ایسا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام شیر کے آگے بھی چلتا ہے. اگر کسی کی جان شیر کے منہ میں ہو تو وہ آپ کا نام اگر لے دے تو جان سلمہ لے کر واپس پلٹے. جان سلمہ یعنی سلامت جان، اپنی جان کو سلامتی کے ساتھ لے لے. تو جان سلمہ یعنی سلامت جان لے کر بندہ جو ہے وہ شیر کے منہ سے واپس پلٹے اور ایسی سلامت کے کھروچ تک نہ آئے. شیر کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے بچ جائے. اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے، ملتے ہیں کہ جو شیر کے چنگل میں پھنس گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے اپنی جان کو جو ہے وہ بچا لیا. بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور بھی جانتے ہیں، انسان اور جنات اور فرشتے اور پرند چرند سب آپ کے غلام ہیں، اور جانوروں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے اس کا روب اور دبدبا ایسا ہے، آپ کے نام کو اگر لے لیا جائے شیر کے آگے تو وہ بھی بھیگی بلی جیسے بن جائے اور جس پہ حملہ کرنا چاہتا اسے چھوڑ دے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی شان یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں صدقے اس رحمت کے ان کو روز محشر ہر طرف، صدقے اس رحمت کے ان کو روز محشر ہر طرف، ناشکیبہ شور فریادے اسیراں لے چلا. صدقے یعنی قربان. کس چیز کے قربان؟ اس رحمت کے قربان جو روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر ہوگی. اور آپ کی رحمت، آپ کا کرم کیا ہوگا کہ ناشکیبہ شور فریادے اسیرہ لے چلا. ناشکیبہ کہتے ہیں بے چینی کے عالم میں، بے چینی بے سکونی کی کیفیت میں. ناشکیبہ، شکیبہ ہوتا ہے سکون، نا جب لگ جائے گا تو بے سکونی ہو جائے گا. نا شکیبہ یعنی بے سکونی کے عالم میں شور فریاد اسیراں. اسیر کہتے ہیں قیدی کو، فریاد کہتے ہیں پکار کو. قیدیوں کی پکار کا شور انہیں بے چینی کے عالم میں جو ہر طرف گھما رہا ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو جو بچا رہے ہوں گے، اس رحمت اور اس کرم کے قربان اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. ایک اور جگہ پر اپنے کلام میں ایسے زبردست لاجواب اشعار آپ نے تحریر کیے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا. اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو یہ ساری رودات اس کلام میں بھی آپ ہی نے بیان کی ہے، مولانا حسن رضا کا یہ کلام ہے. اور اس شعر میں بھی اسی طرح کی کچھ بات ہے کہ صدقے اس رحمت کے ان کو روز محشر ہر طرف، ناشکیبہ شور فریادے اسیراں لے چلا. اگلے شعر میں کہتے ہیں ساز و سامان گدائے کوہ سرور کیا کہوں، ساز و سامان گدائے کوہ سرور کیا کہوں، ان کا منگتا سروری کے ساز و سامان لے چلا. ساز و سامان یعنی جو بھی عطا ہوا، جو بھی ملا، جو بھی سامان ہے، جو اس کی جمع پونجی ہے، کیا ہے؟ گدا کہتے بھکاری کو، غلام کو. کوہ سرور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کا بھکاری. کیا کہوں یعنی کیا بتاؤں، نبی کے در کے بھکاری کا ساز و سامان میں کیا بتاؤں. اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، اس کی دولت کیا ہوتی ہے. اب بھکاری کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، تبھی تو وہ بھکاری ہے. تھوڑی بہت جمع پونجی ہوتی ہے. لیکن جو نبی کے در کا بھکاری ہے، اس کا ساز و سامان میں کیا بتاؤں، بتا نہیں سکتا. ایسا ساز و سامان ہے، اتنی دولت ہے اس کی. کیا ہے؟ اگلے مصرے میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کا منگتا سروری کے ساز و سامان لے چلا. سروری کہتے ہیں بادشاہی کو.
ان کا جو منگتا ہے اس کا ساز و سامان تو بادشاہوں کے برابر ہے، وہ بادشاہوں کی دولت اپنے پاس رکھتا ہے، بلکہ نگاہوں سے لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ تو یہ ہے نبی کے در کی بھکاری کی شان، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں 2 قدم بھی چل نہ سکتے ہم سرے شمشیر تیز، 2 قدم بھی چل نہ سکتے ہم سرے شمشیر تیز، ہاتھ پکڑے رب سلم کا نگہباں لے چلا۔ 2 قدم چلنا یعنی تھوڑا سا چلنا، 2 قدم محاورہ ہے۔ شمشیر تیز یعنی شمشیر یعنی تلوار، تیز تلوار، تیز تلوار کے اوپر، سرے شمشیر تیز یعنی تیز تلوار کے اوپر۔ کون سی ہے تیز تلوار؟ وہ ہے پل صراط، جس کے بارے میں کہا گیا کہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ کان علی ربک حتما مقضیہ، پل صراط سے گزرنا یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہر کسی کو اس سے گزرنا پڑے گا، اور پھر تقوی والوں کو اللہ جو ہے وہ بچا لے گا۔ تو ہم تو نہیں چل سکتے، ہم تو نہیں گزر سکتے تھے اس سے، لیکن ہاں ہاتھ پکڑے رب سلم کا نگہباں لے چلا۔ حدیثوں کا یہ مضمون ہے کہ جب امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو رب سلم کی صدائیں اور دعائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لبوں پر ہوگی، اور اس کا مطلب ہے رب سلم کا، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اور جب حضور دعا کریں گے تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جب نبی دعا کر رہے ہوں تو پھر تو میں ڈرتے ڈرتے نہیں بلکہ وجد کرتے ہوئے گزروں گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، جب محمد کی صدا رب سلم ہے تو ان کا رب ان کی دعا ضرور قبول کرے گا، میں پھر کیوں ڈروں۔ تو اسی طرح کا مضمون اس شعر میں بھی ہے کہ 2 قدم بھی چل نہ سکتے ہم سرے شمشیر تیز، ہاتھ پکڑے رب سلم کا نگہباں لے چلا۔ نگہباں کہتے ہیں رب سلم کی دعا مانگنے والا، رب سلم کی دعا جو کر سکتا ہے اور وہ جس کو میسر ہے وہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گویا ہاتھ پکڑ کے ہمیں پار لگا دے انشاءاللہ، اور انہوں نے پار گویا لگا ہی دیا۔ تصور میں جیسے شاعر پار لگ چکا ہے اور اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پکڑے رب سلم کا نگہباں مجھے لے چلا اور پار لگا دیا۔ آئیے مزید 4 شعر طرز کے ساتھ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تشریح آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دستگیر خستہ حالاں دستگیری کیجئے، دستگیر خستہ حالاں دستگیری کیجئے، پاؤں میرا شاہ سر پر بار عصیاں لے چلا، پاؤں میرا شاہ سر پر بار عصیاں لے چلا، وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر، وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر، دل شکستہ دل کے ہر پارے میں قرآن لے چلا، دل شکستہ دل کے گھر پارے میں قرآن لے چلا، قیدیوں کی جنبش ابرو سے بیڑی کاٹ دو، قیدیوں کی جنبش ابرو سے بیڑی کاٹ دو، ورنہ جرموں کا تسلسل سوئے زندہ لے چلا، ورنہ جرموں کا تسلسل سوئے زندہ لے چلا، روز محشر شاد ہو عاصی کے پیشے کبریا، روز محشر شاد
ہوں آسی کے پیشے کبریا، رحم ان کو امتی گویا و گریاں لے چلا، رحم ان کو امتی گویا و گریاں لے چلا۔ آئیے ناظرین، اب ان 4 اشعار کی کچھ مزید مختصر وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین کرام، آپ نے 4 اشعار طرز میں سنے، 13 سے لے کے 16 تک، 13واں، 14واں، 15واں اور 16واں شعر۔ اس کلام میں 25 اشعار ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں 8 شعر بیان کریں گے۔ 4 شعر ہو چکے، مزید 4 شعر آپ نے طرز میں بھی سنے ہیں۔ اب ان کی وضاحت اور تشریح سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں مولانا حسن رضا صاحب، دستگیر خستہ حالاں دستگیری کیجیے، دستگیر خستہ حالاں دستگیری کیجیے، پاؤں میں راشا ہے سر پر بار عصیاں لے چلا۔ خستہ حالاں کہتے ہیں برے حال والوں، خستہ مانے برا اور بکھرا ہوا، برا حال، برباد حال۔ دستگیر کہتے ہیں ہاتھ پکڑنے والے۔ دستگیر خستہ حالاں مطلب برے حال والوں کے مددگار، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں دستگیری کیجئے، آقا ہمارا ہاتھ پکڑیے، ہمیں بھی سنبھالیے۔ کیوں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتے اور اوپر سے بوجھ بھی ہے۔ پاؤں میں راشا ہے، پاؤں میں راشا ہے، راشا کہتے کپ کپی کو، تھر تھراہٹ کو۔ پاؤں میں راشا ہو جس کے، وہ تو کچھ نہیں بوجھ اٹھا سکتا، اور یہاں تو سر پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہم پر لدا ہوا ہے۔ ہم کیسے پار لگے گے؟ ہم کیسے جنت کی طرف جائیں گے؟ ہمیں آپ کی دستگیری چاہیے، ہمیں آپ کا سہارا چاہیے۔ پاؤں میں راشا ہے، سر پر بار عصیاں لے چلا۔ عصیاں کہتے ہیں گناہ کو، بار کہتے ہیں بوجھ کو۔ بار عصیاں میرے سر پر ہے اور میرا حال برا ہے، پاؤں میں راشا ہے، یعنی کپ کپی تاری ہے، تو میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ اے دستگیر خستہ حالا، آپ دستگیری کیجئے اور ہم غلاموں کا سہارا بن جائیے۔ اگر آپ سہارا بنیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، آپ کا سہارا ہوگا تو ہم پار لگ جائیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر، وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر، دل شکستہ دل کے ہر پارے میں قرآن لے چلا۔ وقت آخر یعنی آخری وقت ہے، غلام دنیا سے جا رہا ہے، ایک نا امیدی کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کچھ نہیں کر سکا۔ ہائے افسوس، زندگی گناہوں میں بسر کی، قرآن و سنت سے دور، اللہ رسول کی فرما برداری سے دور، شیطان اور نفس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے پوری زندگی کاٹ دی، اور اب آخری وقت آ گیا، وقت آخر ہے۔ لیکن اپنے غلاموں کو وہ برے وقتوں میں نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی نے غلام پہ کرم کر دیا اور وہ صورت دکھا دی کہ جس صورت کو دیکھ کر دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ صورت دیکھ کر غمگین اپنے غم بھول جاتے ہیں، وہ صورت دیکھ کر بھوکے اپنی بھوک بھول جاتے ہیں، پیاسے اپنی پیاس بھول جاتے ہیں۔ مرنے والا اپنی تکلیف کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ تو کیا ہوا؟ وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر، وہ صورت دیکھ لی، اور وہ جلوے جب غلام کو ملے، اور آقا تسلی کے لیے اس غلام کی روح قبض ہونے کے وقت جب تشریف لے آئے، تو کیا ہوا؟ دل شکستہ دل کے ہر پارے میں قرآن لے چلا۔ دل شکستہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل جس کا تھا، جو نا امید تھا، جو ایک پریشان تھا، یا نا امید سے مراد مایوس نہیں ہے۔ آقا سے غلام کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہمارے آقا مایوس کرتے ہی نہیں۔ نا امید یہاں پر پریشانی کے معنی میں ہے، کہ جو ایک پریشانی میں ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میرے اپنے عمل سے تو میرا بیڑا پار نہیں ہو سکتا، ہاں آقا کرم کریں تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ دل شکستہ تھا، یعنی اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور جب جلوے دکھ گئے، جب حضور کرم فرما ہو گئے، تو کیا ہوا؟ دل کے ہر پارے میں قرآن لے چلا۔ دل کا ہر پارا یعنی پارا کہتے ٹکڑے کو، ہر پارے میں۔ اب آپ قرآن کی بات آگے آ رہی ہے تو پارا اور قرآن سملر ہے، لیکن یہاں پارے سے مراد ٹکڑا ہے۔ قرآن کے بھی پارے کو پارا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک حصہ ہوتا ہے، قرآن کا جز ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، ایک ایک پارا مل کر پورا قرآن بنتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ صورت دیکھی
کہ جو سورت قرآن کی تفسیر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں تو کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اعلیٰ حضرت کہتے نا کہ ہے کلام الہی میں شمس و دحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ کہیں چہرے کی تعریف ہے، کہیں آنکھوں کی تعریف ہے، کہیں اخلاق کی تعریف ہے، کہیں گفتگو کی تعریف ہے، کہیں زندگی کی تعریف ہے، کہیں شہر کی تعریف ہے، تو کہیں پیارے محبوب کی زلفوں کی تعریف ہے۔ تو وہ چہرہ، وہ وجود جو قرآن کی تفسیر ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق، ان کی جو صورت مبارکہ ہے، ان کی زندگی مبارکہ یہ تو قرآن تھی، قرآن کی تفسیر تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلوہ غلام نے مرتے مرتے دیکھا تو اس کے دل کے ہر ٹکڑے میں جیسے قرآن بس گیا، کیونکہ قرآن کی تفسیر سامنے آ گئی تو قرآن گویا اس کے دل میں بس گیا۔ اور قرآن محبوب سے الگ تو نہیں ہے، قرآن آپ کا معجزہ ہی تو ہے، تو آپ کو دیکھا جیسے قرآن دل میں بس گیا۔ تو کمال کا یہاں پر آپ نے قافیے کا استعمال کیا ہے، نون غنہ سے قرآن آتا ہے، قرآن، تو قرآن جو ہے یہ نون غننے کا قافیہ اس کلام میں چل رہا ہے، اسیاں، داما، یزداں، قرآن، تو یہاں پر قرآن کو یہاں پر ایک معنوی طور پر لائے ہیں، اور مراد قرآن کی تفسیر وہ وجود مسعود ہے۔ کہتے ہیں وقت آخر نا امیدی میں وہ صورت دیکھ کر دل شکستہ، دل کے ہر پارے میں قرآن لے چلا۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں قیدیوں کی جنبش ابرو سے بیڑی کاٹ دو، قیدیوں کی جنبش ابرو سے بیڑی کاٹ دو، ورنہ جرموں کا تسلسل سوئے زنداں لے چلا۔ قیدی، اپنی بات کر رہے ہیں، ہم قیدی ہیں، اور اگر آپ کا کرم نہ ہوا تو یہ قیدی جیل میں یعنی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جنبش ابرو یعنی ابرو ہلا کر، جنبش کہتے ہیں ہلانے کو، ابرو یعنی آئی بروز، آپ جنبش ابرو کر کے ہم غلاموں کی بیڑی کاٹ دو۔ ابرو سے کوئی کام کروانا یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی، بہت بڑے لوگوں کی شان کے لیے کہا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا، اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑے لوگ ہیں بھائی، بولنا نہیں پڑتا کہ یار یہ کر دو، وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ ہے جنبش ابرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، میں آپ کے ابرو کے قربان جاؤں، ہم گناہگاروں کی بیڑیاں سخت ہیں، آپ اشارہ کر کے کھلوا دیجئے۔ تو اسی طرح کا مضمون یہاں بھی ہے کہ قیدیوں کی جنبش ابرو سے بیڑی کاٹ دو۔ بیڑی کہتے ہیں ہتھ کڑی کو، زنجیر کو جو بندھی ہوتی ہے قیدی کو۔ آپ کرم سے اپنے ایک ذرا اشارہ تو کر دیجئے، آپ کے ابرو کا ہلنا ہوگا، بیڑی کٹ جائے گی، فرشتے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے کرم نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں اگلے مصرے میں کہ ورنہ جرموں کا تسلسل سوئے زندہ لے چلا۔ تسلسل کہتے ہیں کنٹینیوٹی کو، ایک سلسلے کو، ہمارے جرموں کا سلسلہ یہ ہمیں زندہ کی طرف لے چلا، سوئے زندہ یعنی قید کی طرف، دوزخ کی طرف لے چلا، آپ بس کرم سے ہمیں آزاد کروا دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں روز محشر شاد ہوں عاصی کے پیش کبریا، روز محشر شاد ہوں عاصی کے پیش کبریا، رحم ان کو امتی گویاں او گریاں لے چلا۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ روز محشر یعنی قیامت کے دن، شاد ہوں یعنی خوش ہوں، عاصی یعنی گناہگار، پیش کبریا یعنی اللہ پاک کے حضور۔ اللہ پاک کے حضور کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آقا اپنے غلاموں کو بخشوا رہے ہوں گے۔ تو یہ کیوں بخشوا رہے ہوں گے؟ یہ ان کا رحم ہوگا، ان کا کرم ہوگا، ان کی رحمت للعالمینی ہوگی جو غلاموں کو بخشوا رہی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے عاصیوں تم خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن ان کا رحم کام آئے گا، اور اللہ پاک کے حضور رحم ان کو امتی گویاں وہ گریا لے چلا۔ امتی گویا یعنی امتی کہتے ہوئے، امتی 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 کہتے ہوں گے، میری امت میری امت، اللہ میری امت۔ تو ان کا جو رحم ہوگا، ان کا جو کرم ہوگا، ان کی جو شفقت ہوگی، وہ انہیں امتی امتی کہتے ہوئے اپنے غلاموں کو روتے ہوئے، گویا یعنی کہنا، گریاں یعنی رونا، تو امتی امتی بھی کہہ رہے ہوں گے اور گریاں بھی ہوں گے، رو بھی رہے ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے غلاموں کو اللہ کے حضور لا لا کر بخشوا رہے ہوں گے کہ جاؤ جنت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق یعنی اللہ پاک کے حضور،
پیش حق یعنی اللہ پاک کے دربار میں مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا بھی وہاں ہوگا اور آپ کا امتی امتی پکارنا بھی ہوگا۔ گویاں کہتے ہیں کچھ کہنے کو، گریاں کہتے ہیں رونے کو۔ تو امتی گویاں ہوں گے اور آنکھیں گریاں ہوں گی، اور آپ کا رحم اس کا سبب ہوگا، اور اس طرح سے ہم غلاموں کا کام بن رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ہوئے 8 شعر آج کے ایپیسوڈ کے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید 9 اشعار بچے ہیں اس کلام کے، وہ اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا